بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بطن اطہر سے بغیر باپ کے اس لیے پیدا کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشانی ہو، آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشانی ہو، علامت ہو۔ کس پر؟ اللہ قدرتنا، ہماری قدرت پر نشانی ہو، علامت ہو۔ اور رحمتم منا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت ہوں گے ہماری طرف سے۔ کس کے لیے رحمت ہوں گے؟ لمن آمن بھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ وکان خلقہ امرا مقدیا، اور کان کے بعد خلق کو نکال کر بتایا کہ کان کا جو اسم ہے، کیونکہ کان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ، اسم اور خبر کے ساتھ آتی ہے، تو خلق اس کا اسم ہے، اور امر مقدیہ یہ اس کا خبر بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی تخلیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس طرح ہونا، بغیر باپ کے، والدہ سے ہونا، یہ طے شدہ معاملہ ہے، کیا ہوا معاملہ ہے، بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فی علمی، میرے علم میں۔ تو یہ مقبولیہ کا معنی کیا کریں گے؟ مقدیہ یعنی طے شدہ، کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاملہ، یہ میرے علم کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علم کے اندر طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی پیدا ہوں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فَنَفَخَ جِبْرِيلُ فِي جَيْبِ دِرْعِهَا، تو حضرت جبریل نے حضرت بی بی مریم کی پسلی کی حصے میں، یہ مطلب حصہ، درعہا یعنی بی بی مریم کی پسلی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پسلی کی جیب میں پھونک ماری، فأحست بالحمل، احست فعل مؤنث سے واحد مؤنث، گائے فعل ماضی مطلق مثبت معروف، تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حمل کو اپنے بطن میں، فی بطنہا اپنے بطن میں محسوس کیا، فاحست بالحمل فی بطنہا مصورا، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیٹ میں حمل کو محسوس کیا، مصورا تصویر شدہ، کہ جو میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے، حمل کے اندر جو بچہ ہے وہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد منی کا قطرہ عورت کے اندر جاتا ہے، تو پھر ایک مدت ہوتی ہے، 8 سال، 9 سال، 10 سال کے بعد وہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کے بعد پہلے گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں، تو اسی طرح جا کے 8 سال کے اندر یا 9 سال کے اندر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو حمل ہوا تھا، تو یہ حمل مصورن یعنی تصویر شدہ تھا، جو حمل جو ہوا تھا وہ یعنی بڑی عمر کے بچے کے ساتھ ہوا تھا، کہ ان کی عمر بڑی تھی، ایسا نہیں تھا کہ چھوٹا سا حمل ہوا پھر اس حمل کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نہیں، جو 8 سال کا، 9 سال کا بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہ والا حمل بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا، کہ ان کے پیٹ کے اندر بچہ تصویر شدہ ہو گیا تھا حمل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جی سر. فحملت ہو فن فن تبزت، تو بی بی رضی اللہ تعالیٰ، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو، اس کے ساتھ حمل والی ہو گئی۔ قرآن کا یہ متن ہے، فن نبزت بھی مکانن کسیا، تو وہ اس حمل کو لے کر، فن تبزت بھی مکانن کسیا، تو وہ اس حمل کو لے کر بعید مکان پر آ گئی، کسیا یعنی دور، مکان یعنی جگہ، علاقہ، دور جگہ پر آ گئی۔ تو فن تبزت کے بعد نحت نکال کر بتایا کہ
وہ دور نکل آئی چلی آئی. مکانن کسیا یعنی بعیدم من اہلیا یعنی ایسا مکان جو اس کے اہل و عیال سے دور تھا. جب اس کو حمل ہوا، حمل ہونے کے بعد وہ دور مکان پر آ گئی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تو اجاءها اس کو لے آیا، ہاں مطلب بی بی مریم، تو اس کو لے آیا المخاض ولادت کا درد. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو درد ہوتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو مخاض کا مطلب ہے وجع، وجع الولادت، ولادت ہونے کا، ولادت کا درد، سور، تکلیف. الا جز ان نخلت، نخلا بولتے ہیں جو جس پر کھجور پیدا ہوتی ہیں، اس کی ٹہنیوں کی طرف اس کو لے آئی. لیتا تمید علیہ تاکہ وہ اس کے ذریعے ٹیک لے، ان ٹہنیوں کو پکڑ کر تاکہ وہ ٹیک لے یعنی سپورٹ لے. فولدت والحمل والتصویر والولادت فی ساعت. فولدت کا مطلب یہ بتایا کہ جب انہوں نے اس ٹہنی کو پکڑا تو ٹہنی کو پکڑنے کے بعد وہ بچہ پیدا ہو گئی. ولادت تو ان کی ولادت ہو گئی، اس بچے کی ولادت ہو گئی. والحمل والتصویر والولادت فی ساعت تو یہ جو حمل ہوا، یہ جو اس بچے کی تصویر ہوئی اور یہ جو ولادت ہوئی، یہ ساری کی ساری ایک گھڑی کے اندر تھی، ایک ساعت میں تھی، ایک ساعت میں تھی، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، جب ان کو بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کو تکلیف ہوئی، تو تکلیف کی وجہ سے انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. ھذا کے بعد علامہ نکال کر بتایا کہ اس معاملے سے پہلے، معاملہ کون سا؟ ولادت والا، کیونکہ اس ولادت کے اندر بہت زیادہ تکلیف تھی، تو تکلیف کی وجہ سے ان کے یہ الفاظ نکلے تھے. یا کے بعد تنبیہ نکالا کہ یا یہ تنبیہ کے لیے، کبھی یا ندا کے لیے ہوتی ہے، کبھی دوسری وجہ کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پر جو یا ہے یہ یا ندا کے لیے نہیں بلکہ تنبیہ کے لیے ہے. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی. نسیہ منسیہ یعنی میں بھولی بھلائی ہوئی ہوتی. شیئن متروکن یعنی ایسی چیز جس کو چھوڑا گیا ہو، لا یورف ولا یذکر، جس کو نہ پہچانا جاتا ہو نہ جس کا ذکر کیا جاتا ہو. یعنی میں ایسی چیز ہوتی جس کو نہ کوئی پہچان سکتا ہو نہ کوئی ذکر کر سکتا ہو، یعنی میں ایک چھوڑی ہوئی چیز ہوتی. تو ان کو یہ درد ہوا تھا، درد کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہوئی اور تکلیف کے اندر ان کے یہ الفاظ صادر ہوئے تھے. تو فناداها، سر یہ ناسیہ منسین کا معنی کیا ہوگا؟ بھولی بھلائی. نسیہ منسیہ کا مطلب ہوگا بھولی بھلائی. یہ اس طرح ہے فارسی سے عربی کے اندر یہ اصطلاح ہے کہ بھولی بھلائی ہوتی کے وقت یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. فناداها من تحتها، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاں اس کو ندا دی، من تحتها اس کے قدموں کے نیچے سے، من تحتها اس کے قدموں کے نیچے سے. نادا کا فاعل جبریل ہے، اے جبریل، تو جبریل نے ان کو ندا دی. وکان اسفل منہا، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کے نیچے تھے. تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والے مقام میں تھی اور حضرت جبریل علیہ السلام نیچے تھے. کیا ندا دی؟ اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، کہ خبردار تم غم زدہ نہ ہو. لا تحزنی، تم غم زدہ نہ ہو، تحقیق تمہارے رب نے تیرے
نیچے تیرے قدموں کے نیچے سریا نہر بنائی ہے، یا نہر جاری کر دی ہے، قد جعلا جاری کر دی ہے تمہارے رب نے تیرے قدم کے نیچے سریا نہر کو، نہر و مائن وہ نہر پانی کی تھی، نہر مائن پانی کی نہر، کان قد انقطع جو پہلے بند ہو گئی تھی، اس نہر کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ تو یہ سبق تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسے بچہ پیدا ہوا، ان کی تکلیف کیسی تھی، ان کو حمل کیسے ہوا، حمل کے بعد ولادت کیسے ہوئی، اور ولادت کے بعد ان کی کیا کیفیت تھی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کیا ندا دی۔ تو یہ سارا واقعہ آج ہم نے آج کے سبق میں پڑھا، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ